2024 کے متنازع انتخابات بھی اسی سال کا حصہ ہیں اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کچھ جو نشستوں کے اوپر اپنی ریزرویشنز رکھتی تھی ان کے اوپر فیصلے بھی ابھی تک نہیں آ سکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2025 میں اس حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی یا پھر یہ نشستیں حکومت ہی ان کے اوپر اپنا قبضہ رکھے گی؟ نہیں, a week is a long time in politics. Things can change within the span of few days. Things can happen. چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اور میرے خیال میں جب جیل سے نکلا 2023 پچھلے سال I think it was 25 جولائی اور پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے 9 مئی کا میرا کیس تو دہشت گردی کی عدالت میں عدم ثبوت کی بنیاد پہ ختم ہو. پھر جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو میرے پہ فیک کیسز ڈالے اور 3MPO وغیرہ, وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو جب میں نکلا, یقین جانیے میرے میں انتقام نہیں تھا, میرے میں غصہ بھی نہیں تھا. میں نے یہ سمجھا کہ بس اللہ کا ایک امتحان ہے جو فی الحال گزر گیا. تو میں نے باہر نکل کے ایک بات کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہماری جماعت کے لیڈر, میرے تو چائلڈہڈ ہیرو, میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب, انہوں نے 5 دن پہلے اڈیالہ کے بعد جو میسج بھیجا ہے, یہ وہی میسج ہے جو میں اپنے لیڈر سے سننا چاہتا تھا. اور جب 8 فروری کا الیکشن ہوا, 16 فروری کو میں اپنی جماعت کے ایک ذمہ دار رکن جناب عامر ڈوگر جو چیف وپ ہیں اور سینئر وکیل جناب سردار کھوسا, ہم 3 لوگ خان صاحب سے ملنے گئے تھے. بڑے عرصے بعد میں عمران خان صاحب سے جیل میں ملا. پہلے میری جیل ہوئی, اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے. پھر الیکشن سے پہلے ماحول ایسا تھا کہ ہم اڈیالہ کے قریب بھی میرے جیسے لوگ نہیں جا سکتے تھے. دیر واز اے چانس آف ری ارسٹ. MNA بننے کے بعد پہلی بار جب ملا, جب ان کو جیل میں نے دیکھا, دکھ بھی ہوا, خوشی بھی ہوئی. دکھ اس چیز کا کہ ہیرو ہے ملک کا, جس طرح سے وہ ادھر پڑا ہوا ہے, he does not deserve this. خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ اسی طرح سے ایسے لگ رہا تھا جیسا ابھی بنی گالا اپنے کاٹیج سے, جو بنی گالا میں ان کا کاٹیج ہے, گھر جو ہے, وہاں سے نیچے جو پبلک ایریا میں آتے ہیں جس طرح وہ فریش ہوتے ہیں اسی طرح فریش تھے, پورے اعتماد تھے. تو ان کو میں نے ایک بات کی کہ خان صاحب آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے تھے, تو کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ جیل سے نکل کے اس طرف جائیں گے؟ خان صاحب نے کہا بالکل, ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن والی چیز جو نیلسن منڈیلا نے فتح مکہ ماڈل سے مستعار لی تھی, ہم اس پہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو 5 دن پہلے عمران خان صاحب نے تھرو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ایک میسج کنوے کیا ہے, جو مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن ہیں, محترم رضا صاحب جو ہیں, خان صاحب نے میسج یہ دیا کہ میرے پہ جو حملہ ہوا ہے اور جو مجھے ذاتی نقصان پہنچا ہے, جو مجھے جیل میں رکھا ہے, میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا, کسی اور کی بات نہیں کرتا. جو خون بہا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا عدالت کے ذریعے. جس نے ظلم کیا ہے, اپنی بات کر رہے ہیں. یہ وہ میسج ہے جو بہت بڑا میسج کہ 500+ دنوں سے ایک آدمی کو آپ نے بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اور اندر سے وہ میسج یہ دے رہا ہے کہ میں ذاتی انتقام نہیں لوں گا. یہی میں اپنے لیڈر سے سننا چاہتا تھا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے نکل کے قوم کا سوچتا ہے. تو میری یہی امید ہے کہ خان صاحب نے جو ایک راستہ دیا ہے اس مذاکراتی کمیٹی کو اور موجودہ فارم 47 کی حکومت کو, کہ آپ بھی اپنی ذات سے نکلیں, پاکستان کا سوچیے. بڑی حکومتیں کر لی, میاں صاحب آپ نے 3 بار وزیر اعظم بن گئے, زرداری صاحب آپ 2 بار صدر بن گئے, اور شہباز صاحب 2 بار وزیر اعظم بن گئے, بیٹی بھی وزیر اعلیٰ بن گئی. ذاتی خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ جو ہے وہ جان نکلے. تو میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب اپنی ذات سے نکل کے ملک کا سوچنا چاہیے. 2025 میں ہم اس ملک کو جناح کے پاکستان کے قریب تر لے کے گئے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی. سر پہلے تو یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2024 کا جو سال ہے وہ کیسا ثابت ہوا ہے؟ آپ کی جماعت نے کیا کچھ سیکھا 2024 سے, اور 2025 میں کیا کچھ حالات میں بہتری کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی جماعت کی صورتحال کو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو جو آنے والا سال ہے 2025 کا, اس کے لیے نیک تمنائیں ہیں, دعا ہے کہ یہ سال ہمارے ملک کے لیے اور ہماری قوم کے لیے ایک اچھا سال ہو, اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح
کہ اس ویژن کے مطابق پاکستان کو قریب تر اس ویژن کے کر سکیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم مملکت دی. دیکھیں اس سال بہت سے لوگوں کی مختلف رائے ہوگی. 8 فروری کا الیکشن اس کے ساتھ جو ہوا ہے، اور وہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک المیہ آپ اس کے کہہ سکتے ہیں، ایک جمہوریت کا. ماضی میں الیکشن میں ریگنگ ہوتی تھی اور دھاندلی ہوتی تھی، لیکن جس بڑے پیمانے پہ پورا الیکشن ہی چرا لیا گیا اور 17 سیٹوں والی جماعت کو حکومت جو ہے وہ بنا کے دے دی گئی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ملک کے لیے. دوسرا، اس سال اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا نقصان عوام کو ہوا ہے، وہ ہے اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کو آپ نے 500 دنوں تک جیل میں رکھا ہوا ہے. ہمیں تو چلو اس کا دوہرا آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ نقصان کہہ لیں، یا ایک جذباتی ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدمہ ہے، یا اس ملک کے لیے بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک پاپولر ترین شخص جو پوری دنیا میں پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، جو بہت کچھ کر سکتا ہے اس ملک کے لیے، اس سے اس ملک کو محروم کیا گیا. یہ اصل میں عمران خان صاحب کا نقصان نہیں ہے. میں اس کو بطور تحریک انصاف کے کارکن کے نہیں دیکھتا، میں اس کو بطور سیاسی کارکن، بطور پاکستانی دیکھتا ہوں. اور یہ بات جناب عمران خان صاحب کو میں نے جیل میں خود کی، میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دائیں ہاتھ پہ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ تھی، ہمارے کچھ وکلاء تھے، اور میرے خیال میں 13 نومبر تھا، ابھی یہ 1 مہینہ پہلے، احتجاج سے پہلے. اور ان کو میں نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کا نقصان نہیں ہے، یہ ملک کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کہ حکومت لے لی گئی یا ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملا، لیکن ملک کا نقصان اس طرح سے ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اور لیڈر ہی قوموں کو لے کے آگے جاتے ہیں. باقی سارے ادارے، فوج، پولیس، جوڈیشری، بیوروکریسی، فنون لطیفہ کے مختلف لوگ، لکھاری، اسٹوڈنٹس، یہ سارے مل کے ایک قوم بنتے ہیں، لیکن اس کو لیڈ ایک شخص کرتا ہے. خوش قسمت ہوتی ہے وہ قوم جس کو لیڈر مل جائے، بدقسمتی کی انتہا ہے کہ لیڈر مل کے بھی اس محروم کر دیا جائے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کی بینائی آپ کو ملے لیکن آپ کی بینائی واپس دے دی جائے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اس ملک کا. اگر کوئی اس کو سمجھے کہ عمران خان کو بطور عمران خان یا بطور تحریک انصاف کے چیئرمین کے نہ دیکھیں، ان کو ایک لیڈر کے طور پہ دیکھیں کہ ایک لیڈر سے قوم کو 5 دنوں سے محروم کیا گیا ہے. تیسری بات، بطور پاکستانی اگر آپ میرے سے پوچھیں، جو میرے لیے شاید ان سب سے زیادہ صدمہ ہے، وہ یہ ہے جو سانحہ ڈی چوک ہوا ہے. جس کی بھی غلطی تھی، آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. آ گئے تو گولی مارنا، گولیاں چلانا، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جانی نقصان تو ہوا ہی ہے، اس پہ آخری بات، جانی نقصان تو ہوا ہی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں اس پہ میں نے اظہار خیال کیا، اور میں نے یہ بات کی کہ اصل میں جو جانی نقصان ہے اس سے بڑا نقصان ایمان کا ٹوٹنا ہے. ان نوجوانوں کو یہ احساس تھا کہ جو بھی یہاں پہ پولیس والے یا جو بھی ادارے کھڑے ہیں، یہ ہمیں گرفتار ضرور کریں گے، لیکن یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ہماری جان نہیں جا سکتی. وہ مطمئن تھے، ان کا ایک اعتماد تھا، وہ اعتماد بھی ٹوٹا ہے اور ساتھ میں جان دی گئی ہے. یہ سانحہ بلائے نہیں بھولے گا، جس طرح سانحہ ای پی ایس بلائے نہیں بھولتا، جس طرح سانحہ سقوط ڈھاکہ بلائے نہیں بھولتا. پاکستان کے دل، پاکستان کے دارالخلافے میں، ڈی چوک میں پاکستانیوں کا خون ہونا، یہ بہت افسوسناک ہے. تو 2024 جہاں ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی فروری کے الیکشن میں، وہاں ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوا جو اس وقت آج اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. اگر آپ بطور سیاسی جماعت میرے سے پوچھیں تو بہت سے ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگے گی جو اب میں کرنے جا رہا ہوں، کہ 2024 ہمارے لیے پچھلے تمام سالوں میں سب سے زیادہ طاقتور احساس کا سال ہے. جب لیڈر ہمارا جیل میں ہے، نشان ہم سے چھین لیا گیا، آدھی پارٹی ہماری توڑ دی گئی، چھڑوا دی گئی، پرانی لیڈرشپ میں سے 100 میں سے 25% رہ گئے،
اور مشکل ترین حالات میں جیسی یہ قوم نکلی ہے اور جس طرح قوم نے ووٹ ڈالا ہے، تحریک انصاف کو چن چن کے نشانات ڈھونڈے ہیں، میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے کہ جو جماعت قوم کے دلوں میں گھر کر جائے، چاہے آپ کچھ بھی کریں، ریاستی طاقت استعمال کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، حکومت اپنا زور زبردستی کر لے، آپ قوم کو سیکھ سکتے۔ قوم نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ قوم زندہ قوم ہے اور یہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ باقی 25 کے لیے، 2025 کے لیے دعائیں ہیں، اور پاکستان کے لیے دعائیں ہیں کہ خان صاحب بھی نکلیں اور تمام بڑی لیڈرشپ بیٹھ کے ملک کے لیے بڑے فیصلے کریں۔